مولانا بسم اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ جہدہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ صلوات پڑھتے محمد۔ شب شہادت مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام، اپنے آقا اور مولا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور تمام شیعان اہل بیت، تمام محبین اہل بیت کی خدمت میں ماہ رمضان کی اس المناک تاریخ کے موقع کے اوپر، جس میں حسنین شریفین یتیم ہو گئے، جس میں زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئیں، جس تاریخ میں شیعوں کے سر سے پہلے امام کا سایہ اٹھ گیا، میں تمام شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، تمام شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس شب کا، تجھے واسطہ ہے اس مظلوم کا، جس کا سوگ منانے کے لیے ہم یہاں سے خطاب کر رہے ہیں اور مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب فرما، اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مناسبت سے میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے، انتہائی اہم آیت ہے، جو تو قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے۔ قرآن مجید کا ہر فقرہ ہمارے لیے عبرت ہے، قرآن مجید کا ہر فقرہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں تو شاید
انسان اس ہدف کو پہچان سکتا ہے، اس مقصد کو پہچان سکتا ہے جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، اولیاء الہی کو معین کیا، ائمہ معصومین کو ہماری ہدایت بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی چیز کا مقصد معلوم نہ ہو اس وقت تک اس چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ توریت و زبور و انجیل و قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس آیت میں اسی مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ہم نے مرسلین کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، ان کے ساتھ ہم نے معجزات کو نازل کیا، بینات کے ساتھ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ وہ کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں۔ کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کرنے لگے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کرنے، لوگوں میں عدالت پیدا ہو جائے، لوگوں کی زندگی میں انصاف پیدا ہو جائے، لوگ عدل سے کام لینے لگے، انصاف سے کام لینے لگے، ان کی زندگی میں عدالت پیدا ہو جائے۔ پہچانے عزیزو، اس عدل کی اہمیت کیا ہے، انصاف کی اہمیت کیا ہے، اور پھر آپ اسی عدل کو اور انصاف کو آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ اس کا تجزیہ کریں، اس لیے کہ ہم جس امام کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم جس امام کا غم آج منا رہے ہیں، وہ امام وہ ہے جو امام عادل علی الاطلاق ہے۔ یہ شب، یہ رات جس شخصیت سے منسوب ہے وہ امام عادل علی الاطلاق ہے۔ لہٰذا آپ تھوڑی دیر اس عنوان کے اوپر غور کریں، اس عنوان کے اوپر توجہ دیں، تاکہ اندازہ ہو کہ عدل کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس عدالت کو کتنا اپنایا ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک جو انبیاء بھیجے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر سنائیں، توریت پڑھ کر سنائیں، انجیل پڑھ کر سنائیں، زبور سنائیں، الہی تعلیمات کو پیش کریں، معجزہ دکھلائیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کرنے لگے، لوگ عدالت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ایک مقصد پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ دین کے آنے کا بس مقصد یہ ہے کہ سماج میں عدل پیدا ہو جائے، انصاف پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں، سماج میں، گھروں میں جو اضطراب پایا جاتا ہے، جو بے چینی پائی جاتی ہے، جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے عزیزو؟ ایک خانوادے میں، ایک گھر میں اختلاف ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ظلم۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو اس کی بنیاد ہے ظلم۔ اگر باپ اور بیٹوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس کی بنیاد ہے ظلم۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہے تو اس کی بنیاد ہے ظلم۔ ہماری جو تاریخ ہے اس میں ذرہ برابر بھی ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اسلام ظلم کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتا. یہ دنیا میں جو اضطراب ہے اس کی بنیاد ہے ظلم. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی. ائمہ معصومین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی. یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا ہے جو آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت مولا علی نے آج کی رات جو فرمائی ہے وہ یہ کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے لوگو، ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کے ساتھی رہو. جہاں بھی آپ کو ظلم نظر آئے، آپ اگر امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، اور یقیناً مولا کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے مولا کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم دنیا میں علی کے شیعہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تو عزیزو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو کونوا للظالم خصما، ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کے ساتھی رہو. جہاں ظلم ہوگا وہاں علی کے شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نفرت کا اظہار کرے، اپنی بیزاری کا اظہار کرے، ظالم سے تبرہ کرے، ظالم سے رخ موڑ لے، ظالم کی مذمت کرے، ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش نہ رہو. اور مظلوم جو بھی ہو دنیا میں، جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے، مظلومیت نظر آئے، جو بھی مظلوم ہو، مولا فرماتے ہیں تم اس کے مددگار بن جاؤ، اس کے ساتھی بن جاؤ. بس آپ تاریخ کا تجزیہ کریں، آپ حالات زمانہ کو دیکھیں، جہاں ظلم ہوگا وہاں آپ اپنی نفرت کا اظہار کریں، جہاں مظلومیت ہوگی آپ اس کے حامی اور مددگار بن جائیں. عزیزو، یہ عدالت کہاں سے ہم عدل و انصاف کی گفتگو کو شروع کریں؟ آج کی شب میں اتنا اہم پیغام ہے عزیزو. عدالت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، عدل اور انصاف کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. یہاں تک کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کسی نے آ کر یہ خبر دی، اے اللہ کے نبی، ہم نے ایک خاتون کو جو میرے گھر میں آئی تھی، اس کے پاس 2 بچے تھے، 2 بچوں کو لے کر وہ میرے گھر آئی تھی، میں نے اسے خرمے کے 3 دانے دیے. میرے گھر میں ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر آئی، 2 بچے ساتھ میں ہیں، میں نے اس ماں کو خرمے کے 3 دانے دیے. اس ماں نے ایک ایک دانہ خرمے کا بچے کو دیا، ایک دانہ اس بچے کو دیا، ایک خرما اس بچے کو دیا. یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تیسرا جو خرما ہے یہ اسے کس طرح سے تقسیم کرے گی. تو میں نے دیکھا اس نے اس خرمے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اس بچے کو دیا، آدھا اس بچے کو دیا. جب پیغمبر خدا کے سامنے اس خاتون کی عدالت کا ذکر کیا گیا، اس خاتون کے انصاف کا ذکر کیا گیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ اس طرح سے عدالت سے کام اس نے لیا ہے، پیغمبر نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہے، میں اسے جنت کی مبارکباد دیتا ہوں، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. کیا معنی ہے عزیزو؟ معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو عدالت پیدا ہو وہ ہم بچوں کے ساتھ عدالت کریں، ہم بڑوں کے ساتھ عدالت کریں، ہم اپنی زوجہ کے ساتھ عدالت سے پیش آئیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عدالت سے پیش آئیں. ہم سماج اور معاشرے میں جتنا بھی ہمارا دائرہ کار ہے، جتنا بھی ہم سے ممکن ہے، ہم عدل اور انصاف کو رائج کریں، عدل و انصاف کی ترویج کریں. صرف زبان سے عدالت کی بات نہ کریں بلکہ عمل سے عدل و انصاف کو دنیا میں رائج کریں. اتنا اہم نقطہ ہے عزیزو یہ عدالت کا، اور آپ سے بہتر کون پہچانے گا اس موضوع کو؟ اس لیے کہ آج ہم جس کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج ہم جس کا غم منا رہے ہیں،
جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں مومنین بیٹھے میری اس تقریر کو سن رہے ہیں، آپ پہچانیے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مولا کائنات کو سن 40 ہجری 19ویں ماہ رمضان کو آپ کے سر کے اوپر ضربت لگی، اور 21ویں ماہ رمضان کو مولا کائنات کوفے میں شہید ہو گئے، مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ اب ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ قتل کی وجہ کیا تھی؟ آج ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں اگر کسی حاکم کا قتل ہوتا ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی بڑی شخصیت کا قتل ہوتا ہے، کسی آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اخبار کی سرخی یہ ہوتی ہے قاتل کون تھا، کس نے مارا، کیوں مارا۔ اور جب قاتل کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے، جب قاتل کو گرفتار کر کے پولیس پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم نے اسے کیوں مارا، تم نے اسے کیوں قتل کیا، تو قاتل ہمیشہ قصوروار مقتول کو بتاتا ہے۔ تم نے فلاں کو کیوں گولی ماری، تم نے فلاں کو کیوں قتل کیا، تو وہ ہمیشہ مقتول کو ذمہ دار بتاتا ہے، وہ قصوروار تھا، اس نے مثلا ہمارے حق کو پامال کیا تھا، وہ ہمارا حق نہیں دے رہا تھا، وہ ہمارے حق کو پامال کر رہا تھا، اس لیے ہم نے اسے قتل کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی بڑی شخصیت کے قتل کے بعد کہ کیوں قتل کیا گیا؟ مولا کائنات کے سر پر جب ضربت لگی، مولا کائنات کے سر پر جب زہر آلود تلوار لگی، تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوا، لما قتل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو کیوں قتل کیا؟ علی کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ اب جو مورخین ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ تجزیہ کریں گے، وہ تبصرہ کریں گے، وہ کتابوں میں لکھیں گے کہ قتل کی وجہ کیا ہے۔ لیکن مولا کائنات یہ جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ علی کو کیوں قتل کیا گیا، میری شہادت کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ علی کو کیوں شہید کیا گیا، لہٰذا لوگ یہ طے کریں گے کہ علی کے قتل کی وجہ کیا تھی۔ مولا نے کہا نہیں نہیں، وہ آنے والے مورخین کے اوپر میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کہ وہ میرے قتل کے بارے میں طے کریں کہ علی کیوں قتل کیے گئے، میری شہادت کے بارے میں وہ فیصلہ کریں کہ علی کو کیوں شہید کیا گیا۔ مولا نے کہا میں خود اپنے قاتل سے پوچھتا ہوں کہ تو نے مجھے کیوں قتل کیا۔ مولا نے کہا میں خود یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا، اور فیصلہ بھی جو میں کرواؤں گا وہ اپنے قاتل سے فیصلہ کرواؤں گا، قاتل سے پوچھوں گا۔ لہٰذا جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے مولا کائنات کے سامنے لایا گیا تو مولا کائنات نے جب دیکھا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے فرمایا بیٹا حسن تم اس کے ہاتھ کھول دو۔ اس کے بعد کہا بیٹا یہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، ذرا اس کو پانی پلا۔ بیٹا تم اس کی پیاس کا انتظام کرو، یہ پیاسا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزو تاریخ میں لکھا کہ وہ شیر جو مولا کائنات کے لیے لایا گیا تھا، وہ شیر، وہ دودھ امیر المومنین نے اپنے قاتل کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد مولا نے ابن ملجم سے پوچھا کہ ابن ملجم یہ بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تم نے مجھے کیوں قتل کیا، کیوں مارا، میرے سر پر ضربت کیوں لگائی، میری خطا کیا تھی، میری غلطی کیا تھی؟ تو خود ہی بتا دے، کیا میں نے تیرے ساتھ ناانصافی کی تھی؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں تیرا برا قائد تھا، برا حاکم تھا؟ تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ آپ سنیں عزیزو، ابن ملجم نے جو انٹرویو دیا ہے اس موقع کے اوپر، جو اقرار کیا ہے، جو اعتراف کیا ہے ابن ملجم سے، جب مولا نے پوچھا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، ابن ملجم نے کہا یا علی کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو خود جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ یا علی انت تنقذ من فی النار، یا علی کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں
جو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا علی غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، قصور آپ کا نہیں ہے، قصوروار میں ہوں۔ عزیزو، مولا کائنات نے اپنے ملزم سے، اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے مولا نے یہ اقرار لے لیا کہ خطا کار میں نہیں ہوں، بلکہ خطا کار یہ قاتل ہے، خطا کار یہ بڑے ملزم ہے۔ مولا نے فرمایا تو نے مجھے قتل کیا ہے، تو نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس نے اقرار کیا، یا علی غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، قصور آپ کا نہیں ہے، قصور میرا۔ اب دنیا پہچانے آل محمد کے شہداء میں، اہل بیت اطہار کے شہداء میں اور دنیا کے حکمرانوں میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑی شخصیتوں کو ان کے قاتل سے جب پوچھا جاتا ہے تو نے کیوں مارا، تو وہ مقتول کو ذمہ دار بتاتا ہے، لیکن مولا کائنات کے قاتل نے خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، خود اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے، اپنے کو مجرم بتایا ہے، کہا یا علی آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، امیر المومنین آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب دنیا پہچانے کہ آل محمد کے شہداء میں اور دنیا کے مقتولین میں فرق کتنا پایا جاتا ہے۔ دنیا کے مقتولین اپنے ظلم کی وجہ سے مارے گئے اور آل محمد کی عدالت دنیا برداشت نہ کر سکی، آل محمد کا انصاف دنیا برداشت نہ کر سکی۔ لہذا عزیزو، مولا کائنات نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے قاتل سے یہ اقرار لے لیا کہ علی کی کوئی خطا نہیں ہے، علی کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ خود ہی جہنم میں جانا چاہ رہا ہے جس نے مولا کے سر پر ضربت لگائی۔ اور اس کے بعد عزیزو، مولا کائنات کی شہادت کے بعد بہرحال جب تاریخ میں یہ بحث ہوئی کہ علی ابن ابی طالب کو کیوں قتل کیا گیا، آپ پڑھیں ان تاریخوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑے بڑے مورخین، چاہے مسلم مورخ ہو یا عالم اسلام کے باہر مورخ ہو، عالم اسلام کے مورخین نے بھی اور عالم اسلام کے باہر کے مورخین نے بھی، جنہوں نے مولا کائنات کی سوانح حیات لکھی ہے، جنہوں نے مولا کائنات کی سوانح عمری لکھی ہے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ علی ابن ابی طالب کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو تمام مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا قتل فی محرابہ لشدت عدل، علی محراب عبادت میں اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے۔ آپ کے ذہن میں بھی ممکن ہے یہ سوال ہو کہ مولا کائنات کو کیوں قتل کیا گیا، ہمیں کیوں یتیم کر دیا گیا، ہمارے سر سے امام کا سایہ کیوں اٹھ گیا، ہمارے امام کو کیوں قتل کیا گیا؟ مورخین نے جواب دیا قتل فی محرابہ لشدت عدل، علی محراب عبادت میں اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ یعنی دنیا کی شخصیتوں کا، دنیا کے حاکموں کا قتل ہوتا ہے ظلم کی بنیاد کے اوپر، اور علی کی عدالت، علی کا انصاف دنیا برداشت نہ کر سکتی۔ آج کی تاریخ تمام شیعہ علی کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں ظلم کا ذرہ برابر کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی زندگی میں عدل سے کام لو، اپنی زندگی میں انصاف سے کام لو، تاکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو عدالت کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے عدالت کی راہ میں قربانی پیش کی ہے، ہم اس شہادت کے مقصد کو سمجھ سکے، اس شہادت کے فلسفے کو سمجھ سکے اور اسی فلسفے کو نگاہ میں رکھ کر زندگی گزارے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے، جو اپنے جان کے دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے۔ کون فراموش کر سکتا ہے، کون تاریخ پڑھنے والا نہیں جانتا کہ صفین کے معرکے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج نے جب آ کر کہا مولا فرات کے اوپر امیر شام نے قبضہ کر لیا ہے، حاکم شام کی فوجوں نے
قبضہ کر لیا ہے فرات کے اوپر اور وہ ہم کو پانی نہیں دے رہے ہیں، ہمیں پانی لینے کی اجازت نہیں ہے، ہم پانی نہیں پی سکتے فرات سے، مولا کیا کیا جائے؟ تو مولا کائنات نے خطبہ دیا، مولا نے فرمایا تمہاری تلواریں کہاں چلی گئی ہیں؟ اپنی تلواروں کو نکالو۔ ولی اللہ کا حکم تھا، امام وقت کا حکم تھا، ایک مرتبہ چاہنے والوں نے لشکر امام نے تلوار کو نکالا، کہا فرات کے اوپر جا کر حملہ کرو، فرات کے اوپر حملہ کیا، دشمنوں کو ہٹایا، اب فرات کے اوپر سپاہ علی کا قبضہ ہو گیا، فرات کے اوپر لشکر امام کا قبضہ ہو گیا۔ لوگوں نے جا کر امیر شام کو یہ خبر دی کہ بڑا غضب ہو گیا، ابھی تک تو ہمارا قبضہ تھا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، اب یہ انتقامی کارروائی کریں گے، فرات پر علی کے لشکر کا قبضہ ہو گیا ہے، اب یہ ہم کو پانی نہیں پینے دیں گے، اب ہم کو یہ پانی نہیں پینے دیں گے، اب ہم پیاسے مر جائیں گے۔ امیر شام جو لشکر لے کر آیا ہے، جو مولا کی جان کا دشمن ہے، جو مولا کے خون کا پیاسا ہے، لیکن اس نے جو جملہ کہا اپنی فوج سے، لشکر شام سے، اس نے کہا نہیں نہیں تم پریشان نہ ہو، علی کو میں خوب جانتا ہوں، علی کریم ہے، پانی بند نہ کریں گے۔ عزیزو، یہ وہ اقرار کر رہا ہے علی کی عدالت کا، علی کے کرم کا، علی کے انصاف کا۔ ہم نے علی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے علی کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن علی کریم ہے، علی پانی بند نہ کریں گے۔ اور عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ آئی اور مولا کائنات نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولا کائنات نے وصیتیں کی، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، کہا اوصیکما بتقوی اللہ، اے بیٹا میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اے بیٹا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور میں تم کو حق کی وصیت کرتا ہوں اور صبر کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا اے بیٹا دیکھو، میری شہادت کے بعد اگر ابن ملجم سے انتقام لینا ہو تو بیٹا دیکھو، اس نے ایک ضربت میرے سر پر لگائی ہے تو ایک ضربت کا مقابلہ بس ایک ضربت سے کیا جائے، ایک تلوار اس نے مجھے ماری ہے تو اس کے سر پہ بھی ایک ہی تلوار لگائی جائے، اور بیٹا دیکھو اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود ہی اس کے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا وہ تو خود ہی معلوم ہو جائے گا، لیکن اے میرے لال دیکھو اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو دیکھو بیٹا ابن ملجم کے ساتھ بھی بے انصافی نہ ہونی چاہیے، اے بیٹا ایک تلوار اس نے لگائی ہے اس کے بدلے میں بس ایک ہی تلوار لگائی جائے۔ اس کے بعد مولا نے فقرہ کہا، عزیزو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، فرماتے ہیں بیٹا یاکم والمصلات، اے بیٹا دیکھو ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا، اے بیٹا میری شہادت کے بعد ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ اگر گلی میں کوئی جانور بھی مرا پڑا ہو تو اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا۔ یا علی فریاد، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ظالم کے لاش کے بھی ٹکڑے کیے جائیں، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ابن ملجم کے لاش کے ٹکڑے کیے جائیں۔ مولا یہ سب وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ مولا کائنات کی آنکھیں بند ہونے لگی، دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں یا علی فریاد، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں؟ اے مولا کوفے سے کربلا دور نہیں ہے، ذرا عصر کے ہنگام آئیے، عاشور محرم کو آ کر دیکھیے، جس وقت پسر سعد یہ کہہ رہا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، حسین کا لاشا پامال کرنا ہے، بہن کی نگاہ کے سامنے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے۔ یا علی آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ قاتل بھی پیاسا رہے، لیکن کربلا میں آ کے دیکھیے آپ کا حسین 1951 زخم، آپ کا حسین پیاسا ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق حسن، بحق حسین، یا اللہ ہمارے اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے عدل و انصاف کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس شب کا، تجھے واسطہ ہے مظلوم امام کا، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جن جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ جتنے مومن مومنات بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، خاص کر کے پروردگار جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار خاص کر کے مریض مورد نظر کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ تبات عالیات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع